جی 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 سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ پلیز. جی بہت شکریہ چیئرمین صاحب. ملک صاحب پلیز. جی سینیٹر سسی جی پلیجو جی صاحبہ. ملک صاحب کی اسپیچ کے بعد بھی چلتی رہتی ہے یہ ساری چیزیں, تو اچھی تھی اسپیچ ملک صاحب. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. جی یہ پہلے تو میرا فرض بھی بنتا ہے, اور میرے خیال میں ایک بڑا ہی بھیانک واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں مچھ میں, اور 11 صرف وہ نام کے لوگ نہیں. ملک صاحب اور کوئی بات؟ جی جی نہیں ٹھیک ہے, صحیح ہے. انٹیریئر وہ کمیٹی کے بھی ہیں, اور آج تو بڑی انہوں نے بھرپور ایک میٹنگ بھی کی ہے ملک صاحب نے. یہ میں مذمت کرتی ہوں, ہم سب نے یہاں کی بھی ہے. میرے خیال میں ایک بھیانک اور بڑا ہی دردناک واقعہ تھا, ایک کھلی دہشت گردی تھی, اور اس حوالے سے ایسے واقعات ویسے تو ہونے ہی نہیں چاہیے. اگر کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتی پوری ایجنسیز میں, چاہے سول سائٹ پر یا ہماری دوسری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, میرے خیال میں یہ صرف 11 لوگوں کی بات نہیں تھی, 11 خاندان, اور یہ فرقے وارانہ ایک کو بھڑکانے کی ہوا دینے کے حوالے سے بھی جو ایک پھر سے چیز شروع ہوگی, میرے خیال میں وہ بڑی ہی ایک پیچیدہ چیز ہے. ہم ایسی چیزیں اب افورڈ نہیں کر سکتے. صورتحال بڑی گمبھیر ہے, اور ہم نے کافی دہشت گردی پر قابو بھی پایا ہے, اور اس حوالے سے اس حکومت کو اس کا جواب دینا چاہیے. آج شیخ رشید صاحب کو یہاں ہونا چاہیے تھا. شیخ رشید صاحب کی پتہ نہیں 18ویں 19ویں یہ منسٹری ہے, اور ان کی خواہش پر ان کو دی گئی ہے, تو کم سے کم وہ پروف تو کریں, وہ ہمیں بتائے تو یہ ایکشنز لیے ہیں, اور ہمیں بتائیں. جو پہلے کہتے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ یہ چیزیں پوائنٹس 20 میں سے رہ گئی ہیں, وہ بھی ہمیں بتا دیں کہ ان کا لائے عمل آگے کیا ہے. نیکٹا کے حوالے سے جو گرے ایریاز رہ چکے ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے کہ کیا وہ واٹ انٹینس ٹو ڈو ان نیئر فیوچر, یا ابھی اس پر کیا کام ہوا ہے. دوسری چیز جو میں کہنا چاہوں گی, وہ ہمارے نوجوان پاکستانی نوجوان جو اسامہ ستی کی ڈیتھ تھی, میں اس کو بھی کنڈیم کرتی ہوں چیئرمین صاحب. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. جی سینیٹر سسی. بہت شکریہ. میں مختصر اس پر یہ کہنا چاہوں گی اپنے ٹاپک پہ آنے سے پہلے کہ ریفارمز کی بات ہوتی رہی ہے, لیکن کرمنل جسٹس سسٹم میں ویسے بھی اوورآل بہت سارے گرے ایریاز ہیں, لیکن یہ اس قسم کا واقعہ اس پر بھی شیخ رشید صاحب کو یہاں آ کر بتانا چاہیے تھا, یعنی گورنمنٹ کو بتانا چاہیے تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پیج پر شاید نہیں ہے. انٹیریئر منسٹری اور پرائم منسٹر کی آفس
کیونکہ وہ ہاں بالکل ربینہ نے صحیح کہا، کل سے جو بھی تقاریر ہو رہی ہیں ہٹ کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم کو اور ٹاپ کی ہماری جو لیڈرشپ ہے اپوزیشن کی اس کو. فیصل جاوید صاحب کی ساری اسپیچ جو ہے وہی تھی. اگر وہ مجھے آپ کہتے ہیں کہ بتا دیں وہ ابھی کیا کہنے والے ہیں، تو ایک ایک منسٹر کے پاس ایک ہی، جیسے مراد سعید صاحب اس دن آئے تھے تو ان کے پاس 2 پرچے پڑے ہیں جو دونوں ہاؤسز میں، اس ہاؤس میں نہیں ان کو موقع ملتا مراد سعید صاحب کو، پھر یہاں آ کر وہ کوشش کرتے ہیں روزے کھولے جائیں اور کوئی ان کو سنے. یہ حالانکہ ہماری ریکوزیشن سیشن ہے، اس میں اپوزیشن کو موقع ملنا چاہیے. میں کنڈیم کرتی ہوں اپوزیشن کی پارٹیز کی جو بھی ہمارے رہنما ہیں ان پر جو کیسز جھوٹے بنائے گئے ہیں، خاص کر نیب کے حوالے سے. اس میں آصف علی زرداری صاحب، محترمہ فریال ٹالپور صاحبہ اور خورشید شاہ صاحب جو ابھی تک جیل میں، آج بھی ان کو پیش کیا گیا تھا. میرے خیال میں اس سے زیادہ ہیومن رائٹ وائلیشن کیا ہوگی. اور آج سلیم مانوی والا صاحب ڈپٹی چیئرمین صاحب نے جو ڈیٹیلز بیان کیے، ایک اچھی بات ہے کہ آپ نے کہا آفس میں آپ کے وہ جب آئیں گے وہ بھجوا دیے جائیں سو دیٹ یو نو یو ول گو تھرو اٹ، اور ڈیٹیل میں بھی اس کو جو ہے دیکھا جائے گا. پھر کمیٹی کنسرن کمیٹیز، نیب چیئرمین پہلے بھی آ چکے ہیں. میرا ہی موشن تھا ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو آپ نے کیا تھا، ریفر کیا تھا مصطفیٰ نواز صاحب کی کمیٹی ہیومن رائٹس کے حوالے سے، تو وہ آ چکے ہیں اور کافی دیر وہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ سینیٹر سسی پلیجو جب تک آپ کے سوالات ختم نہیں ہو جاتے میں پورا ٹائم دوں گا. اور وہ بیٹھے اور اس کا یہ نکلا، اثر اس کا نکلا کہ ہم نے دوسرے مہینے سندھ میں کافی سارے ایسے مسنگ پرسنز تھے وہ واپس آئے. اور یہ حساس چیزیں ہوتی ہیں، مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ ہمارے آپ کے قانون کے مطابق اگر یہ تو اچھی بات ہے کہ پارلیمنٹ موجود ہے اور اس میں صدے باب بھی ہو، احتساب سے نہیں بھاگ رہے. یہ پلیز یہ بار بار جو کہا جا رہا ہے، ابھی ان کے منسٹر صاحب بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے، they got each and every right to defend the government، لیکن یہاں جو بات آ رہی ہے یا عام لوگوں کی صفوں میں سے جو کرائے آ رہی ہے وہ یہ کہ فنڈامنٹل آپ کے جو رائٹس ہیں، جو کانسٹیٹیوشن آپ کے رائٹس ہیں، اس پہ جو اتنی بھیانک جو وائلیشنس ہو رہی ہیں احتساب کے نام پر، بند ہونی چاہیے. مسلم لیگ نون کی بھی لیڈرشپ، میاں نواز شریف صاحب ہو، مریم نواز صاحبہ ہوں، شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی اس وقت وہ نیب کے جیل میں ہیں، ان کے بیٹے بھی نیب کے جیل میں ہیں. ابھی خواجہ آصف صاحب ان کی بھی ہم جو ہے مذمت کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اتنے خوفزدہ ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ والے، اور پھر کوشش ہوتی ہے اداروں کے ساتھ ان کا کلیش ہو جائے. جو کل سے بھی بات بار بار جو پی ڈی ایم کو ہٹ کیا جا رہا ہے، اداروں کے ساتھ تصادم ہم نے کبھی نہیں چاہا. ہمارے اپنے ادارے ہیں، ہم اس کو تہ دل سے ریسپیکٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈائریکشن اور اسٹرینتھ ڈرائیو کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن سے، ہر بندہ ہر چیز سیپریشن آف پاورس ہے، وہ لکھی ہوئی ہے، ہر کسی کی جورسڈکشن ڈومین بیان کیا ہوا ہے، اس پر کوئی بھی اگر طریقے سے چلے گا. لیکن پی ٹی آئی جو ہر وقت یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ یہ پوائنٹس سے لے کر آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ایک بالکل بھی جھوٹ کا پلندہ ہے. اور مانوی والا صاحب نے ایک کمپریہنسو اپنی ایک میرے خیال میں ٹائم تھوڑا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے ٹرائیڈ ٹو برنگ آل دوز ایشوز، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک طرح سے نام لے کر ایویڈنس بھی دیے. تو ادارے ہم احترام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں. اچھا کام کریں گے ہم اپریشیٹ کریں گے، لیکن یہ جو لسٹ بتائی گئی کسٹڈی میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، میرے خیال میں یہ ایک افسوسناک بات ہے، اس کا جو ہے وہ لینا چاہیے. چیئرمین صاحب، یہ بار بار جو یہ بھی کہا جا رہا ہے، ابھی کاکڑ صاحب نے کل اسپیچ کی یا کہ تو یہاں سے جواب آیا کہ بھئی محب وطنی کا 1-2 اسپیچز میں مجھے سنائی دیا. یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ کا جو حصہ ہیں جو بھی لوگ، ظاہری باتیں کانسٹیٹیوشن میں یقین رکھتے ہیں، ظاہری باتیں وہ ایک دل سے پاکستان کی سالمیت اور بقا اور استحکام چاہتے ہیں، تبھی تو اس ہاؤس کا حصہ بنتے ہیں. لیکن ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ کہا جاتا ہے جب کہ یہ جو ہے کنٹراڈکشن کیوں لا رہے ہیں، ہر کسی کا ویو پوائنٹ اپنا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو میں وہ چیز نہیں، دیر بھی ہو چکی ہے. کل ہم نے پوری کوشش کی، پرسوں بیٹھے رہے کہ ہمیں بات کرنے دی جائے، لیکن دوسرے جو آپ کے ایجنڈا پہ چیزیں ہیں تو آپ نے کہا کہ ایک ایجنڈا، ہاں اس وجہ سے میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کر رہی ہوں. جتنا مجھے اس ٹاپک پہ بولنا تھا
وہ اسی کو میں رہ کر یہ بات ضرور کہوں گی کہ سارے جھوٹے کیسز وہ ختم کیے جانے چاہیے اور یہ احتساب کے نام پر انتقامی کارروائیاں ختم کی جانی چاہیے. خواجہ آصف ہوں، اپوزیشن لیڈر ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، دوسرے لوگ ہوں، ان پر جھوٹے کیسز ختم کی جانی چاہیے. خوشی شاہ صاحب کو جو ہے وہ رہا کرنا چاہیے. اور یہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ رعایت دے رہے ہیں. اور اس حوالے سے بار بار یہ پوائنٹس کا ذکر کرنا میرے خیال میں یہ قوم کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. ایک پرائیویٹ ممبرز بل جو ہے ضرور لاسٹ ایئر قومی اسمبلی میں آیا تھا، وہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں آیا تھا. دونوں اطراف کے لوگوں نے اپنے اپنے اس میں رائے دی تھی. یہ یہاں تک بات تھی. باقی یہ کہنا کہ اپوزیشن کی طرف سے جو ریلیف میرے خیال میں لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ہم جو ہے اس گورنمنٹ کو کیوں ٹف ٹائم دینا چاہ رہے ہیں، یا ہم اپنے جو ہے حق اختیار کرتے ہوئے اپنے پیسفل جدوجہد ہے پی ڈی ایم کی. میں پی ڈی ایم کا ذکر بھی اس طرح نہیں کرتی، لیکن چونکہ یہاں بار بار اس طریقے سے کرٹیسائز کیا گیا تو یہ، اور اس حوالے سے کہ یہ جو کہتے ہیں، میں اس پر فراز صاحب کا شعر ہی ہے، اگر ہوتے شبلی صاحب ہمارے بھائی ہیں، اپوزیشن میں ہمارے ساتھ انہی بینچز میں بیٹھے تھے، بڑی فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل 25 کی بات کرتے تھے، اور جو 172 اور 158 پر سوات صاحب سارے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن وہ جو بار بار کہتے تھے، یہ تو یعنی اتنی محنت اگر وہ انڈیا کو آنکھ دکھانے کے لیے کرتے، جتنی محنت ٹائم اور یہ سارا ترجمانوں کی میٹنگز میں گزارتے ہیں، تو میرے خیال کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں سے وہ چیز نکل آتی، کچھ سدباب عام پاکستانیوں پہ جو ہے زندگیوں پہ اثر اچھا پڑ سکتا تھا. لیکن کشمیر کے حوالے سے لے کر اپوزیشن جو پاکستان کے دوسرے جو آپ کے سرحدوں کے متعلق جو ریجنل پیس کے حوالے سے جو آپ کے اہم ترین خارجی یا آپ کے انٹرنل معاملات ہیں، اس پر انہوں نے نہیں توجہ دی اس طرح سے. تو میں اس پر شعر ضرور جو بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ محب وطنی کے سرٹیفکیٹ لے کر آئے، تو میں کیونکہ شبلی صاحب کی بھی پریس کانفرنس اسپیچز میں یہ بات زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں کہتی ہوں ان کی والد صاحب کے شعر سے کہ کس زوم میں تھے اپنے دشمن شاید انہیں معلوم نہ تھا، یہ خاک وطن ہے جہاں اپری اور جہاں تو سب کو پیاری ہے. تو یہ چیز جو ہے میرے خیال میں یہ بری ہے، یہ ایک لوگوں کو جو ڈھکوسلے دینے کے بیان ہے برابر ہے. جس طریقے سے یہ پورٹری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میڈیا کا پورا ٹائم لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کوئی ان کی جو تاج نہیں پہنائے جاتے. آج ولید صاحب نے بھی جو ڈیٹیلز پیش کی، میرے خیال میں وہ اخبارات میں سب نے پڑھی ہوئی ہیں، اس میں کوئی نئی بات. لیکن انہوں نے بھی ایک بات کی کہ سلیم صاحب کی جو ہے اسپیچ میں کچھ وزن ہے، یعنی اپوزیشن کے بھی گورنمنٹ سائیڈ کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز یہاں لے کر اگر لائی گئی ہے، اس کا مطلب کہ اس کا جو ہے حل ڈھونڈنا چاہیے. اور یہ حقیقت ہے کہ کل یہ جب حکومت میں نہیں ہوں گے تو پھر ان کو بھی یہ معلوم ہوگا، یہ ریئلائز کریں گے کہ کیونکہ آج تو وہ سمجھتے ہیں کہ مختلف کاندھوں پر وہ کاندھے صرف ان کے نہیں ہیں، وہ پاکستان کے کاندھے ہیں، ان کے نہیں ہیں، جو بار بار کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں، اور وہ یہ خود جو ہے ان کو کنٹروورشل لوگوں کو بنانے کے لیے ہیں. میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ کل جو ہے وہ بھی ایجنڈا بڑی اہم ہے، اس میں بھی آپ ہمیں موقع دیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. شہزاد اکبر صاحب، ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر. شکریہ جناب چیئرمین. 2 دن میں نے ایک بڑی تفصیل سے تمام سینیٹر صاحبان کی باتیں سنی، اور اس میں